جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نظریہ کس کو کہتے ہیں، اور نظریہ کی ہم نے تعریف پڑھی، اور پلس ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ نظریہ بنتا کیسے ہے، مگر ہم نے اس کے صرف نام پڑھے تھے۔ تو بتائیے بیٹے، نظریہ کی کتنی ڈیفینیشن ہم نے کی ہیں؟ تین کی ہیں۔ اچھا، اور نظریہ کے ماخذ کتنے ہیں بیٹا؟ 5۔ ان میں پہلا کون سا ہے؟ مشترکہ مذہب، دوسرا مشترکہ سیاسی، شاباش، تیسرا مشترکہ تعلیمی مقاصد، چوتھا مشترکہ معاشی مقاصد، اور پانچواں مشترکہ ثقافتی، یعنی کامن ریلیجن، کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، کامن اکانومک آبجیکٹیوز اور کامن کلچرل آبجیکٹیوز۔ اب بیٹے جب ہم نے یہ 5 چیزیں ان کے نام پڑھ لیے، تو اب ہم چونکہ پڑھنے یہ جا رہے ہیں کہ نظریہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے کسی بھی قوم میں۔ اب جیسے پاکستان کا نظریہ کون سا ہے؟ اسلام۔ شاباش شاباش، بولیے نظریہ پاکستان کا نظریے کا کیا نام ہے؟ ہمارا نظریہ اسلام ہے۔ یورپ والے ہیں، ان کا نظریہ ہے کرسچینٹی۔ یہ ادھر کاڑے کلوٹے چوڑے مسلی کھوجے بنگی چرسی ملنگی ڈنگر، یہ انڈیا والے بھارت والے ہیں۔ تو میرا پتر ہندوؤں کا نظریہ کیا ہے؟ ہندوازم۔ بولیے کیا ہے؟ ہندوازم۔ اب بات یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ بیٹا یہ ساری چیزیں، اب ان کا نظریہ ہندوازم، ہمارا نظریہ اسلام، ان کا نظریہ کرسچینٹی۔ اب چائنا میں چلے جائیں، وہاں پر مختلف ہے، کنفیوشنزم ہے، جین مت ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف۔ بیٹا اب مختلف قوموں کے مختلف نظریات ہیں، تو یہ جو مختلف نظریات ہیں یہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں؟ ماخذ مین بنتے کیسے ہیں؟ سورسز کیا؟ تو وہ کہتا ہے کسی بھی قوم میں اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کامن ہو جائے، یعنی اگر پاکستان کے اندر کتنی عوام ہے بیٹے؟ اب 24 کروڑ۔ بولیے کتنی عوام ہو گئی ہے؟ 24 کروڑ۔ یہ ابھی کی جو لیٹسٹ سینسز ہیں، مردم شماری ہے، اس کے مطابق 24 کروڑ عوام ہے پاکستان کی۔ اب بیٹے 24 کروڑ عوام میں سے 21 کروڑ عوام، 22 کروڑ عوام کی سوچ کسی بھی کام کے بارے میں ایک ہو جائے تو وہ چیز بیٹے کسی کا کیا بن جائے گی؟ نظریہ بن جائے گی۔ بولو کیا بن جائے گی؟ نظریہ۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، پہلا پوائنٹ وہ کہتا ہے جی مشترکہ مذہب۔ مجھے یہ بتائیں کسی بھی کام کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ بیس کس پہ کرتا ہے؟ کل بتایا تھا میں نے۔ نہیں، کسی بھی قوم کا جو نظریہ ہوتا ہے، نظریہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ شاباش، سوچ پر۔ سوچ ہوگی تو آگے پریکٹس ہوگا نا۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے سوچ پر۔ اب پہلا پوائنٹ آپ پڑھ رہے ہیں بیٹے، مشترکہ مذہب۔ کہتا ہے کسی بھی قوم کے رہنے والے افراد کا اگر ریلیجن ایک ہو جائے تو ریلیجیس سوچ ان کی ایک ہو گئی۔ تو کہتا ہے جب بھی کسی قوم کا مذہب ایک جیسا ہو جائے گا نا تو خود بخود وہاں پر کیا ڈیولپ ہو جائے گا؟ کیونکہ مذہب ایک تھا، مذہب ایک کی وجہ سے سوچ ایک ہوئی، جب سوچ ایک ہوئی تو خود بخود کیا ڈیولپ ہو گیا؟ کیونکہ نظریہ از بیسڈ آن سوچ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب وہ کہتے ہیں اگر مذہب کی وجہ سے، میرا یہ جملہ یاد رکھو، اگر مذہب کی وجہ سے، ریلیجن کی وجہ سے بیٹے کسی بھی قوم کی سوچ ایک ہو جائے تو نظریہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب بک کی بات کر رہا ہوں، اب پہلے ایک جملہ بولیے میرے ساتھ۔ نظریہ کب بنتا ہے؟ اگر کسی قوم کی سوچ اس کے مذہب کی وجہ سے ایک ہو۔ جیسے ہم پوری پاکستانی قوم کی سوچ ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آپ کے بعد نبی اور رسول نہیں۔ تو اب بیٹے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، پوری قوم کی سوچ، ہماری مذہبی سوچ ایک ہے کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ اب جب بھی مذہب کی وجہ سے کسی ایک قوم کی سوچ ایک جیسی ہو جائے گی تو کیا ڈیولپ ہو جاتا ہے بیٹے؟ نظریہ۔ اب وہ کہتا ہے مثلاً آپ اگر 19th سینچری کو دیکھیں تو بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، انڈرلائن کریں اپنی بک پر، 2 ہندو بڑی تحریکیں چلی تھیں۔ ایک کا نام تھا آریہ سماج اور دوسری تحریک کا نام کیا تھا بیٹے؟ براہمو سماج۔ اچھا، ان کے ہیڈز، ان کے نام کیا تھے؟ آریہ سماج کا ہیڈ کون ہے؟ پنڈت دیانت سرسوتی۔ شاباش، پنڈت دیانت سرسوتی۔
और दूसरा कौन है? ब्राह्मो समाज का हेड कौन है? राजा शाबाश मोहन राय। अब बेटा ये इनके हेड्स थे। अब जरा सुनिएगा, मैंने जो बात की कि अगर किसी कौम की मजहब की वजह से सोच एक हो जाए तो क्या बन जाता है? नजरिया। अब वो कहता है, एग्जाम्पल देता है, आपकी बुक वाले ने एग्जाम्पल दी है। मेरी बात को समझ रहे हैं बेटे? को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि ये ना 19th सेंचुरी में इंडिया में बेटा कुछ मूवमेंट्स चली। एक मूवमेंट का नाम था आर्य समाज, एक का नाम था ब्राह्मो समाज। ये पंडित दयानंद सरस्वती और राजा मोहन राय, ये दोनों इन तहरीकों के हेड्स थे। इनका मकसद एक था कि मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाए। बोलो, इनकी क्या क्या ख्वाहिश थी? इनकी मुसलमानों की। अब मुझे बताएं, क्या अगर हम बरसगीर में रहते तो अब हम भी और हमारे बड़े भी क्या हो चुके होते? हिंदू। हमारा रंग भी काला होता और ऊपर ऑरेंज सूट पहना होता। ठीक है, जरा सोचें बदमाशा कैसी लगती है। अब जरा देखिए कि हम ये जो बातें हैं ये समझने वाली। काक्यो वो बात में ये कर रहा था कि वो ना उन्होंने ये फैसला कर लिया और वो कई मुसलमानों को हिंदू करते भी थे और जुल्म भी करते, उन पर बड़ा तशद्दुद भी करते। यहाँ तक कि बहुत सारी हमारी अपनी प्रैक्टिसेस, लाइक हम बड़ी ईद पे गाय ज़िबा करते हैं तो वो बेटा हमें ज़िबा करने, हम गाय ज़िबा करते वो बाद में हमें ज़िबा कर जाते। ठीक है, तो यूं जुल्म होता। तो बताइए मुझे, अब जब बेटे इन्होंने तहरीकें चला दी कि मुसलमानों को क्या बनाना है? हिंदू। बोलिए बोलिए, हिंदू बनाना है। तो मुसलमानों की सोच एक होगी, नहीं हमने नहीं बनना। क्या सोच एक होगी बेटे? हमने नहीं बनना। उन्होंने सोचे कोई, उन्होंने कहा नहीं हम इनके साथ रहे तो हम हिंदू बन जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें हिंदू बन सकती हैं। मजहब की वजह सोच एक हो गई और क्या बना लिया? पाकिस्तान बना लिया। और पाकिस्तान का नजरिया कौन सा बन गया? इस्लाम। तो बेटे बताइए मुझे, वो जो पाकिस्तान का नजरिया इस्लाम डेवलप हुआ किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारा मजहब एक था और वो हमारे मजहब पर हमला आवर होना चाहते थे। तो बेटे उनका तो मजहब की वजह से जब सोच एक हो जाए तो क्या बन जाया करता है? बेटे पहला पॉइंट समझ में आया? जरा गौर से सुनो, जल्दी से बेटे रीड कर दे। यही बात जो मैंने बताई है, लेकिन याद रख ले बुक वाले ने सिर्फ एग्जाम्पल कोट की है, ऊपर वाली बातें जिक्र नहीं की। तो वो ऊपर वाली मैंने समझा दी। अब उसको ज़हन में रख के जब आप इसको सुनेंगे समझ आ जाएगी। जी बेटा सुनिए। मजहब महज इबादत का मजमुआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरती जिंदगी को मुतासिर करता है। ठीक है। 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में कई हिंदू तहरीकों में शाबाश शाबाश, तेजी से अंडरलाइन कर लिया बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। जी आगे बढ़िए। जिनका मकसद हिंदुइज्म की इशाअत और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी थी। उसने शोधी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद गैर हिंदुओं को जबरदस्ती हिंदू यानी शोधी बनाना था। ब्रह्मो समाज का बानी राजा राम मोहन राय भी मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के खिलाफ तकारीर करता था। ठीक है, वही बात है बेटे जो मैंने बताई कि ये दोनों मुसलमानों के खिलाफ थे, ये मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहते थे। फिर कांग्रेसी दौर हुकूमत ने इस ख्याल को मजीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त को पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। अब जब उन्हें पता चल गया कि हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है तो सारे मुसलमानों की सोच एक हुई। किस वजह से? बोलिए बेटा, मजहब की वजह से एक हो गई। जब सोच एक हो गई तो उन्होंने क्या बना लिया? अपना एक नजरिया बना लिया, पाकिस्तान बना लिया, अपना एक नजरिया बना लिया। तो यूं बेटे क्या डेवलप हो गया? तो पता चला कि एक अगर मजहब हो जाए तो क्या बन जाता है? पल्ले पई और नॉट। पहला पॉइंट क्लियर बेटे। दूसरा बड़ी तेजी के साथ सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ ताकि आपको सवाब हो और आप ज़िंदगी में एक अजीम इंसान देख सकें और आपको समझ भी आ सके। ज़रा गौर से सुनिएगा। मुझे पता है जेलसी होती है बेटा, जेलसी, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा अब ज़रा सुनिएगा, हम ये बात कर रहे थे काक्यो मुश्तरका सियासी मकासद। दुनिया में ना बेटे गवर्नमेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लाइक आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पर कैलिफ सिस्टम है, बादशाह, किंगशिप। अच्छा आप यूरोप में आ जाएं या एशिया में आ जाएं तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरियत। लफ्ज़ सुना हुआ है आपने? जमहूरियत, जहाँ वोट के ज़रिए सिलेक्ट होता है वज़ीर आज़म, सदर। हमारे मुल्क में तो जमहूरियत नहीं, मजबूरियत है
کیا ہے مجبور, ہر بندہ مجبور ہے, ٹھیک ہے جی. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت جہاں ہوتی ہے وہاں پر عوام راج کرتی ہے. یہاں چور ڈاکو لٹیرے وڈیرے چوڑے مسلی کھوجے بنگی چرسی ملنگی جن کے پاس نہ صلاحیت بونگے دنیا جان کے, وہ میرا پتر اوپر بیٹھے جعلی ڈگری ہولڈرز, وہ اوپر بیٹھے ہیں اور ٹیلنٹڈ لوگ یہاں پڑھا رہے ہیں. تو اب یہاں ذرا دیکھیے مشترکہ سیاسی مقاصد. اچھا میں نے بتایا کنگ شپ ہوتی ہے, مختلف سسٹم ہوتے ہیں بیٹا دنیا میں نا. اسی طرح ایک سسٹم ہوتا ہے جمہوریت. اب آپ کو معلوم ہے کہ سب کانٹیننٹ میں پہلے بادشاہت چلتی تھی, اور جب آ گئے انگریز, بولیے کیا آ گئے انگریز, تو انگریز جب آئے نا تو انہوں نے بیٹے یہاں پر کون سا سسٹم انٹروڈیوس کروایا؟ جمہوریت کا, ڈیموکریٹک سسٹم, یعنی ووٹ کے ذریعے سلیکشن. یہ والا سسٹم انگریزوں نے دیا, وہی آج بھی ہمارے پاکستان میں بھی ہے. اچھا اب جو بات میں سمجھانے والا ہوں وہ بڑی توجہ طلب ہے, وہ ذرا سن لیں. جب اچھا ووٹ میں یہ ہوتا ہے بیٹا جس پارٹی کو زیادہ ووٹ پڑے وزیر اعظم بھی اسی پارٹی کا بنتا ہے. اب مجھے بتائیں برے صغیر میں ہندو زیادہ تھے یا مسلمان؟ بولے بولے ہندو زیادہ تھے. اچھا جب ہندو زیادہ تھے تو اگر الیکشن ہوتے انڈیا میں تو زیادہ ووٹ کن کو پڑتے؟ ہندو. تو مسلمان تو تعداد میں ہی تھوڑے تھے, میری بات کو سمجھیے گا, مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے, ہندو زیادہ تھے. تو بتائیے اگر ڈیموکریٹک سسٹم ہی رہتا تو کبھی ان فیوچر مسلمانوں کی حکومت بن سکتی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ جمہوری سسٹم تھا اور ووٹ ہندوؤں کے زیادہ تھے مسلمانوں کے, اور مسلمان کبھی بھی حکومت میں نہیں آ. اب جب مسلمانوں نے سوچا ہے ساری حکومت نہیں آنی, یہاں پر 1000 سال ہو گئے ہمیں حکومت کرتے ہوئے, 1000 سال حکومت کی تھی نا مسلمانوں نے برے صغیر میں, 1000 ایئر. انہوں نے کہا 1000 سال ہم حکومت میں, اور یہ اب انگریز آگے ہمیں حکومت نہیں کرنے. تو وہ نا آپس میں بیٹھ کر انہوں نے سوچا کہ نہیں 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 ہم اپنا الگ ملک بناتے ہیں اور بنا کر ہم وہاں پر اپنی حکومت کریں. اب بیٹا بتاؤ سیاست کی وجہ سے جب سوچ ایک ہو گئی تو کیا بن گیا؟ پلے پئی اور ناٹ سمجھ آئی؟ یہ ہے مطلب. جی بیٹا بول دیجئے, شاباش. مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی. انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور. انڈر لائن کریں بیٹا ایم سی کیوز, ڈیموکریٹک ورڈ انگلش میں اور اردو میں جمہوریت, یہ انڈر لائن, یہ ایم سی کیوز ہے, بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز. جی بیٹے آگے بڑھیے. حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا. آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے, لہٰذا حکومت میں اقلیت مین تھوڑے مائنورٹی. جی لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا. نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا. جی ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے جب دیکھا یہاں ڈیموکریسی آ گئی, ہماری حکومت ہی نہیں بن سکتی, لہٰذا ان کی سوچ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں ہم الگ ملک بناتے ہیں اور وہاں پر ہمارا اپنا نظریہ ہوگا. تو بتائیے سیاسی مقاصد کی وجہ سے نظریہ بنا یا نہ بنا؟ تو پتہ چلا اگر کسی قوم کا مذہب ایک ہو جائے تو بھی نظریہ بن جاتا ہے, اگر کسی قوم کے سیاسی مقاصد ایک جیسے ہو جائیں تو بھی نظریہ. بیٹے آگے بڑھتے ہیں. مشترکہ تعلیمی مقاصد, ادھر دیکھو بہت ہی آسان بات, چھوٹی سی. جب آئے انگریز تو انگریزوں نے سکولز میں انگریزی لاگو کر دی کہ بھائی آپ ہماری زبان سیکھیں. اب انہوں نے کہا انگریزی سیکھو, اور انہوں نے مسلمانوں کی زبان اردو اور مسلمانوں کی زبان پرشین اور مسلمانوں کی زبان عربک, اس کو انہوں نے ختم کرنا شروع کر دیا. جب ختم کرنا شروع کیا تو بیٹے مسلمانوں نے کہا ہماری زبان عربی ختم ہو رہی. ان کے آنے کے بعد ہم انگریزی پڑھیں, ہم کافروں کی زبان پڑھیں, انگریزوں کی زبان انگریزی. بیٹے اس زمانے کے علماء انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہوگا. اب جب فتویٰ آ گیا, اس زمانے میں علماء کی قدر تھی, علماء کی بات مانی جاتی تھی. آج تو بیٹے تھوڑا سا کوئی دین کی بات کر لے تو اس کو کہتے ہیں مولوی جو ہے, ٹھیک, تو اس کو مولوی جو سائڈ پہ کر دیتے. ہم ماڈرن بننا چاہتے ہیں, حالانکہ جو ماڈرن ہے جو ماڈرن جس کو ہم ماڈرنزم سمجھتے ہیں نا, یہ ماڈرنزم نہیں ہے. ماڈرنزم بات اور لمبی ہو جائے گی, میں شارٹ کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں, صرف ادھر آتا ہوں, اور وہ ہم بات سمجھتے ہیں مشترکہ. اب کیا ہوا بیٹے, جب انگریزوں نے ہمیں پڑھانا چاہیے انگریزی, اور ادھر سے مسلمانوں نے فتوے دے دیے کہ انگریزی پڑھنا ایمان والے بندے کی شان نہیں ہے, بلکہ انگریزی پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو علماء کی بات مسلمانوں نے سمجھ لی, اور اپنے تعلیمی نظام کو بچانے کی خاطر کہ ہم نے انگریزوں کی زبان نہیں پڑھنی, وہ الگ بات کہ پاکستان بنا کے ہم
انگریزی پڑھتے ہیں اور بلکہ جو اردو میں پڑھیں یا اردو میں پڑھائیں اس کو ہم پڑھا لکھا اچھا ٹیچر ہی نہیں سمجھتے ہیں. ہم اچھا ٹیچر اس کو سمجھتے جو انگریزی بولے, جو بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو, جو پینٹ شرٹ پہن کے آئے, جو میری جیسا ملنگ بن کے آ جائے, ہم اس کو اچھا ٹیچر بھی نہیں سمجھتے, ہم اس کی رسپیکٹ بھی اس طرح نہیں کرتے. میرا پتر باہر 1122 والے بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں, کوئی بھی بیٹے سمجھ. لیکن آپ جو سوٹڈ بوٹڈ ہیں, آپ جناب انگریزی بولتے ہیں, چاہے آپ بونگیاں مار رہے ہیں انگریزی میں آپ بونگیاں مار رہے ہیں تو آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں. آپ اردو میں علم کے سمندر بہا رہے ہیں, آپ بڑی فلسفیانہ باتیں کر رہے ہیں, آپ بڑے اچھے. لیکن میرا پتر نہیں, ان کو انگلش نہیں بولنی آتی, ٹھیک ہے. تو ہمارے نزدیک آپ پڑھے لکھے ہونے کا معیار کیا ہو گیا؟ انگریزی. لیکن خیر اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے, سیکھنی چاہیے. میں اور بات کر رہا ہوں, بتا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کی سوچ ایک ہو گئی کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھنی, تو بیٹا انہوں نے پھر جب سوچ ایک ہوئی کہ ہمارا تعلیمی نظام اردو میں عربک میں ہوگا, انگریزی نہیں پڑھیں گے, سوچ ایک ہوئی تو کیا بن گیا اپنا نظریہ. جی بیٹے بول دیجیے, سنیے گا. مشرقہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو انڈر لائن کرے بیٹا, MCQs, شاباش. اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان کو سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا. بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا. یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور یہ نظریہ اسلام پر گیا. شاباش بیٹے, سمجھ آ گئی بیٹے, کوئی پرابلم؟ بولیے ذرا. اگر کسی قوم کا مذہب ایک جیسا ہو جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ نظریہ. اگر کسی قوم کے پولیٹیکل آبجیکٹیو ایک جیسے ہو جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ اور اگر کسی قوم کے ایجوکیشنل آبجیکٹیو ایک جیسے ہو جائے تو بھی کیا بن جاتا ہے؟ اب بیٹے اگلے ہم ریڈ نہیں کریں گے, لیکن میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آج یہ ٹاپک ہم نے لانگ مکمل کرنا ہے, ذرا سمجھیے گا بیٹے. مشترکہ معاشی مقاصد, وہی بات سمجھانے لگا ہوں جو بک میں لکھی ہوئی ہے. ہوا بیٹے پتہ کیا, ادھر دیکھیے گا, جب آیا نا 1857, بولیے کیا آیا؟ اچھا, آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ جانتے ہیں بیٹے بر صغیر میں 1857 کی وار کے بعد یہاں پر حکومت کن کی قائم ہو گئی تھی؟ اور برصغیر میں دو بڑی قومیں کون سی رہتی تھی؟ بولیے, ہندو اور مسلمان, یہ دو بڑی قومیں رہتی تھی. اب انگریز ان پر حکومت کر رہے تھے. جب آیا نا 1857, وہ ان کی حکومت تو 18 سینچری کے بعد شروع ہو گئی تھی. اب بیٹے غور سے سنیے گا بات کو بڑے دھیان سے. جب آیا نا 1857 تو ان ہندوؤں نے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمان ہم نا دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور جنگ لڑ کے نا ان کو ہم برصغیر سے نکال دیتے ہیں. یہ کنہوں نے کہا؟ ہندوؤں نے. کن کو کہا؟ مسلمان. اور کن کو نکال دیتے ہیں؟ انگریزوں کو. مسلمان ہندوؤں کی اس بات میں آ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہم دونوں مل کر انگریزوں کو برصغیر سے نکال دیتے. بیٹے جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ شروع ہوئی تو یہ حکومت میں تھے, یہ عوام تھی. یاد رکھ لیں, حکومتی مشینری زیادہ ہوتی ہے اور عوام کے پاس اسلحہ مشینری اتنی بولی ہے نا نہیں ہوتی. ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں ملک کے حالات, ٹھیک ہے. ادھر عوام نے جو معاملہ بھی کیا اگرچہ غلط کیا, 100% غلط کیا, کوئی دوسری بات اس میں نہیں ہے, غلط کیا, لیکن اب ان سب کو پکڑ سکتی ہے حکومت بڑی آسانی سے اور پکڑ رہی ہے. اب یہاں پر بھی دیکھے گا, ادھر تھے انگریز, وہ حکومت میں تھے. بیٹا اب ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہو گئی نا, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ حکومت سے جنگ لڑ سکے. جب جنگ ہارنے لگے تو یہ ہندو یہ بڑی تیزی کے ساتھ بیٹا کن کے ساتھ مل گئے؟ انگریزوں کے ساتھ. اور انگریزوں کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے خلاف جنگ نہیں لڑی, تمہارے خلاف تو جنگ مسلمانوں نے لڑی ہے. حالانکہ کہا کنہوں نے تھا؟ بولیے نا, مشورہ کنہوں نے دیا تھا؟ ہندوؤں نے, کالوں کلوٹوں نے, چوڑوں مسلیوں نے, کھوجوں بنگو چرسیوں ملنگیوں نے, انہوں نے کہا تھا. لیکن اب کیا ہوا میرا پتر, اب یہ دیکھیے, یہ انہوں نے کہا. اچھا اب بیچارے قربانی کا بکرا کون بنے؟ مسلمان. تو جب مسلمان بنے نا, جنگ تو ہار گئے 1857 کی. جنگ کے بعد بیٹا ان انگریزوں نے چن کے بدلے لیے. کن سے؟ کیوں لیے؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے خلاف جنگ مسلمان, کیونکہ یہ ان کے ساتھ مل گئے اور جا کے بڑی تیزی کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے نہیں لڑی جنگ آپ کے ساتھ, آپ کے خلاف انہوں نے لڑی.
اچھا اب جب لڑی تو ان کو یقین بھی ہو گیا کہ ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ لڑی ہے, تو انہوں نے پھر بدلے لیے, اور جب بدلے لیے نا تو بدلہ لیتے ہوئے سب سے بڑا ظلم یہ کیا, مسلمانوں کو اکانومیکلی کمزور کر دیا. بولیے کیا کر دیا اکانومیکلی؟ ان پر معاشی طور پر پابندیاں لگا دی, ٹیکس زیادہ لگا دیے, مہنگائی مسلمانوں پر زیادہ کر دی, ان کے ٹریڈ سینٹر بند کر دیے, ان کو بزنس جاب سے نکال دیا, اکانومیکلی ویک کر دیا. جب اکانومیکلی ویک کر دیا تو پوری قوم نے سوچا کہ ہاں اب کیا کریں, ہم تو رات کو بریڈ بھی نہیں کھا سکتے, ہم تو رات کو باربیکیو بھی نہیں کھا سکتے ہیں, ہم تو قورمہ بھی بنا کے نہیں کھا سکتے. یہاں پر تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرے نا وہ, تو ان سے ان کے سر کوئی کہہ دیں کہ بیٹا وہ آپ کو یہ اچیومنٹ ملی ہے کچھ کھلا دیں, کہتے ہیں وہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے, ہمیں بھائی نہیں لے کے جاتے, آپ ان سے کہیں یہ کہیں. ایسے بچے بھی ہوتے بیٹا. اب یہاں دیکھیے جو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ وہ بیٹے جب ہوا نا مسلمانوں پر ظلم ہوا اکانومیکلی, بولیے نا مسلمانوں پر اکانومیکلی ظلم ہوا, تو سارے مسلمانوں کی سوچ ایک ہو گئی کہ یار یوں ہم بھوکے مر بولو نا نہیں سکتے, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. تو اکانومیکلی مسلمانوں کی سوچ ایک ہوئی اور انہوں نے اپنا کیا بنا لیا نظریہ. بیٹے آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ساری سٹوری انڈر لائن کر رہا ہے 1857 کی وار, ٹھیک ہے, انڈر لائن کیجئے, شاباش. اس کے بعد ذرا بک پر دیکھیے گا, اور وہ کہتے ہیں آگے دیکھ ساری وہی سیم بات لکھی ہوئی ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں, مشترکہ ثقافتی مقاصد. جی آخری بات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, مشترکہ ثقافتی کامن کلچرل آبجیکٹیوز. بیٹا دیکھو کلچر کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ سمجھیے, کلچر کیا ہوتا ہے, ثقافت کیا ہوتا ہے, کلچر. تھوڑا گھر کتنے, مسجد کے سامنے, مسجد کتنے, دو میں کتنے, ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہوگی نا. کلچر کس کو کہتے ہیں, ثقافت کو کہتے ہیں. ثقافت کس کو کہتے ہیں, کلچر کو. او اللہ کے بندرو, بات یہاں پر یہ سمجھو کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات تھی, توجہ. کلچر بیٹے ہم جو پہنتے ہیں, جو کھاتے ہیں, جو پیتے ہیں, جو کھیلتے ہیں, جس طرح کا لائف سٹائل ہے, جیسی ہم زندگی, یہ سارا ہمارا کلچر ہے. لیکن یاد رکھ لیں کلچر کا سب سے مین ایلیمنٹ زبان, جو ہماری باندھنی ہوتی ہے, کیا بیٹے, زبان. یہ کلچر کا مین, مثلا ہمارے کلچر کی مین ایلیمنٹ کون سی زبان ہے, اردو. لیکن اور زبانیں بھی بولی جاتی ہیں, وہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اب یاد رکھ لیں 1857 کی وار کے بعد انگریزوں کے پیارے کون ہو گئے, ہندو. بولیے بیٹا, ہندو ہو گئے. اچھا اب جب انگریزوں کے پیارے ہندو ہو گئے, لیکچر ختم ہو گیا ہے, میں لیکن 2 منٹ میں یہ بھی اور اہمیت آپ کو میں نے کروانی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. اب جب انگریزوں کے پیارے ہندو ہو گئے نا, تو ہندوؤں نے انگریزوں کو کہا مسلمانوں کی زبان اردو ختم کر دو, کیونکہ اردو لکھی جاتی ہے, انڈر لائن کریں, انڈر لائن, اردو لکھی جاتی ہے عربی رسم الخط میں, عربک رائٹنگ سٹائل, عربک اسکرپٹ. اچھا اور ہندو جو ہندی زبان ہے, انڈر لائن کریں, وہ لکھی جاتی ہے دیوناگری رسم الخط. اچھا ہندوؤں کا یہ خیال تھا, ادھر دیکھیے میری طرف, انڈر لائن کر لیا. اب ذرا سنیے, ہندوؤں کا بیٹے یہ خیال تھا کہ اگر, غور سے جملہ سنیں, اگر اردو زبان پھیل گئی سب کانٹیننٹ میں تو لوگ عربی کو آسانی سے سمجھنے لگ جائیں گے, کیونکہ اردو کس سٹائل میں لکھی جاتی ہے, عربی میں. انہیں عربی سمجھ آنے لگ جائے گی. جب عربی سمجھ آنے لگے گی تو برِ صغیر میں کون سا دین پھیل جائے گا, اسلام. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی زبان اردو ختم کر دی جائے اور اس کی جگہ پہ ہندی رائج کی جائے. اور ہندی کس میں لکھی جاتی ہے, دیوناگری. اور ہندوؤں کی جتنی بھی دینی کتابیں ہیں وہ دیوناگری میں لکھی ہوئی ہیں. کس میں لکھی ہوئی ہیں, انہوں نے سوچا تو اس سے اگر دیوناگری پروموٹ ہوتی تو پھر کون سا مذہب پروموٹ ہوتا, ہندوازم. تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہیں یہ ہماری زبان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. سارے مسلمانوں نے کہا نہیں, ہم نے ہندی سیکھنی نہیں ہے, ہم اپنی ثقافت کو, اپنی زبان کو پروموٹ کریں گے. جب اپنے کلچر کے تحفظ کے لیے سوچے کوئی تو کیا بنا لیا اپنا نظریہ. تو بتائیے بیٹے ان 5 چیزوں سے نظریہ بنا یا نہیں بنا, بن گیا. اگر کسی قوم کا مذہب ایک ہو تو کیا بنتا ہے, بولتے جائیے. اگر سیاسی مقاصد ایک ہو جائیں تو نظریہ. اگر تعلیمی مقاصد ایک ہو جائیں, معاشی مقاصد, ثقافتی مقاصد ایک ہو جائیں تو کیا بن جاتا ہے, مجھے سچی بتاؤ بیٹے, سمجھ آ گئی یہاں تک بات. اب جو باتیں بک میں لکھی ہوئی ہیں اس کو اور پلس میری بات سمجھائی ہوئی کو,
आपने याद करना है, समझना है। कल मैंने आपसे सुना है, 1 मिनट के अंदर बात ख़त्म कर रहा हूँ, और वो है नज़रिया की अहमियत। आगे आप देख रहे होंगे नीचे बेटे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, नज़रिए की अहमियत क्या है। जब आपने बेटे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या शॉर्ट, तो आपने पता क्या करना है, इसको पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना, हर सेंटेंस को आपने यूँ बुलेट पॉइंट बना के लिखना है। नज़रिए की क्या अहमियत है, नज़रिया किसी भी कौम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ज़रा बुक पर देखिएगा, पहला पॉइंट आपका बनेगा, मेरे साथ बोलो, नज़रिया लोगों की सोच की इक्कासी करता है। यानी नज़रिए की अहमियत यह है कि ये किसी भी कौम के बारे में बताता है कि उसकी सोच कैसी है। मसलन हमारा नज़रिया क्या है, इस्लाम। अब बेटे अगर कोई बंदा यूरोप में बैठा हुआ है तो वो जानना चाहे कि पाकिस्तानी कौम कैसी है, तो वो बस ये पूछ लेगा, यार बताओ उनका नज़रिया कैसा है, कौन सा है। वो बताएंगे उनका नज़रिया इस्लाम है। उन्हें पता चल जाएगा अच्छा पाकिस्तानी कौम की सोच किसके मुताबिक चलती है। बोलिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, नज़रिया लोगों की सोच की ये बेटे आपका पहला बुलेट पॉइंट बन जाएगा। दूसरा बुलेट पॉइंट बोलिए क्या लिखेंगे, अक़वाम इसी वजह से जिंदा नज़र आती है। यानी अगर किसी कौम का नज़रिया नहीं है तो वो कौम जिंदा कौम नहीं है। हमारा नज़रिया इस्लाम है, लफ्ज़ों में तो है मगर अमली तौर पर नहीं है, तो हम मुर्दा कौम हो चुके हैं। यही वजह है कि हम किसी चीज़ के साथ कमिटेड नहीं। तीसरा पॉइंट बोलो बेटे क्या बनेगा, बोलिए, नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हुकूक व फ़राइज़ की वजह, यानी मेरा राइट क्या है और मेरी ड्यूटी क्या है ये कौन बताता है, नज़रिया। यही इसकी अहमियत है। अगला पॉइंट बोलिए, नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साहब, यानी पूरी कौम को नज़रिया यूनाइट रखता है। नंबर नेक्स्ट बोलिए, नज़रिया मकासद के हुसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नंबर नेक्स्ट बोलिए क्या लिखा हुआ है, नज़रिया मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है। नेक्स्ट बोलिए, मकसद के हुसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, नज़रिए की वजह से क्या खुलती हैं बेटा, नई राहें निकलती हैं। इसके बाद वाला पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक आपने ये 8-9 पॉइंट बनते हैं, ये आपने बेटा फिंगर टिप्स पे कि इसकी वजह से सोच की कासी होती है, इसकी वजह से इनकलाब आता है, इसकी वजह से कौम मुत्तहिद रहती है, इसकी वजह से जिद्दोजहद करने का जज्बा पैदा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे पॉइंट आपने याद कर लेने। मुझे उम्मीद है कि बेटे आपको ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समझ में, बोलिए ना, आ गया है। कोई प्रॉब्लम बेटे, किसी किस्म का सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं, कोई बात हो आप कर सकते हैं। ओके हो गया, ओके जी, फी अमान।